ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی اور آپ اس وقت سیدھی بات ٹی وی چینل کے جاری پروگرام پیغام فرقان کی 77ویں قسط ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، سورہ بقرہ کی 62ویں آیت کی ہم آج تفسیر پیش کرنے جا رہے ہیں۔ آیت کی تلاوت، اردو ترجمہ، الفاظ کی انفرادی معنی کے ساتھ ساتھ طلباء اور قرآن کی عربی سیکھنے میں دلچسپی رکھنے والے ناظرین کے لیے گرامر کی تفصیلات اور تفسیری نوٹس پیش کیے جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اس آیت کا اردو محاوراتی ترجمہ ہے: بے شک جو لوگ مسلمان ہیں یا یہودی یا عیسائی یا پھر ستارہ پرست، یعنی کوئی شخص کسی قوم و مذہب کا ہو، جو اللہ اور روز قیامت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، تو ایسے لوگوں کو ان کے اعمال کا صلہ اللہ کے یہاں ملے گا اور ان کو نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ آیت کے الفاظ کے معنی اور گرامر کی دیگر تفصیلات اس کی کچھ اس انداز میں ہیں۔ ناظرین، اس آیت میں کل 51 یعنی 20 الفاظ یا فقرے استعمال ہوئے ہیں۔ ہم ایک ایک لفظ پر یا کہیں کہیں 2 یا 3 سے زائد الفاظ کے مجموعوں پر ایک ساتھ گفتگو کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے، جیسے ان بے شک، الذین جو لوگ یا وہ لوگ جو، آمنو ایمان لے آئے، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے۔ آمنو صیغہ ہے ماضی جمع مذکر غائب۔ دیگر الفاظ جو نکلتے ہیں آمن یؤمن ایمانا، یعنی ایمان لانا، دل و جان سے تسلیم کرنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان لانے والے۔ المراغی میں ہے: ای ان المصدقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما اتاہم بہ من الحق من عند اللہ، یعنی وہ لوگ جس حق کو تسلیم کرتے ہیں جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی جانب سے لے کر کے آئے۔ فتح القدیر میں ہے: ان الذین آمنوا المراد بالذین آمنوا الذین صدقوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم وصاروا من جملۃ اتباعہ، یعنی ان الذین آمنوا سے مراد وہ نفوس قدسیہ ہیں جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور آپ کے اصحاب میں شامل ہو گئے۔ ناظرین گرامی، یہ بات واضح ہے کہ جو رسول پیغام حق لے کر آتا ہے اس کی ذات گرامی کو بھی سچ تسلیم کرنا لازمی امر ہے، اور اس کی زندگی تو لوگوں کے لیے نمونہ ہوتی ہے۔ ہر رسول کی یہی پکار رہی ہے۔ 26ویں سورت سورہ شعراء کی آیت نمبر 125 اور 126 میں ارشاد فرمایا گیا: انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون، یقیناً میں تمہارے لیے امین رسول ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ تو نسل انسانی کے لیے نمونہ ہے۔ 33ویں سورہ احزاب کی 21ویں آیت میں ارشاد فرمایا گیا: لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں کامیابی کا ضامن ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ کے ساتھ ساتھ زندگی کو اعمال صالحہ سے آراستہ کرنا بھی ہے، اور یہ دین مسلمانوں ہی کے لیے خاص نہیں ہے
بلکہ یہود و نصارہ اور فرقہ سائبین جو بھی صدق دل سے اسے قبول کرتا ہے اسے لازوال اجر و ثواب سے سرفراز کیا جاتا ہے۔ والذین، اور جو لوگ وہادو، یہودی ہوئے، یعنی اور جو لوگ یہودی ہوئے، بیضاوی کا قول ہے ہادا او تحود اذ دخل فی الیہودیہ، یعنی ہادو کا معنی یہودیت اختیار کرنا ہے۔ المراغی کے مطابق ہادو کا مطلب ہے اے والذین دخلوا فی الیہودیہ، یہ لوگ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے تھے مگر اصل دین کو چھوڑ کر بدعات و خرافات کا شکار ہو گئے۔ مفسرین کے نزدیک ان میں سے اکثر یہود یعقوب کی نسل میں سے تھے، حضرت یعقوب جو نبی گزرے ہیں۔ والنصارى اور نصرانی، النصارى نصرانی کی جمع ہے اور یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے گاؤں ناصرہ سے مشتق ہے۔ مفردات القرآن میں بیان ہوا ہے سموا بذلك انتسابا الى قرية يقال لها نصران، نصران گاؤں سے انتساب کی وجہ سے انہیں نصرانی اور جمع نصارہ کہا جاتا ہے۔ ان میں سے ایسے بھی تھے جنہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی دین کے معاملے میں مدد کی اور ہر رسول اور نبی کا دین اسلام تھا۔ قرآن حکیم میں تیسری سورہ آل عمران کی 52ویں آیت میں آتا ہے من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون، یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کوئی ہے جو اللہ کے دین کے لیے میری نصرت کرے؟ حواری یعنی ایماندار ساتھی کہنے لگے ہم اللہ کے انصار ہیں، یعنی اس کے دین کے مددگار ہیں، ہم ایمان لائے اور گواہ رہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ناظرین، یہودیت ہو یا نصرانیت یہ خود ساختہ نام ہے، خود رکھے ہوئے نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دین روز اول سے ایک ہی رہا ہے اور وہ دین اسلام ہے۔ تیسری سورہ آل عمران کی 19ویں آیت میں ارشاد فرمایا گیا ان الدین عند اللہ الاسلام، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین اسلام ہی ہے۔ یہود و نصارہ دونوں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا اور امام تسلیم کرتے تھے اور ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ تھا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے مذہب پر تھے۔ قرآن حکیم ان دونوں کی تردید تیسری سورہ آل عمران کی 66ویں آیت میں اس طرح کرتا ہے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، حضرت ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی بلکہ وہ سب سے ہٹ کر اللہ ہی کا حکم ماننے والے تھے، یعنی مسلم تھے اور وہ ہرگز مشرک نہ تھے۔ والصابئین، اور صابی، اور اس کا مفرد صابی ہے جس کا معنی اپنے دین کو چھوڑنے والا۔ مفردات القرآن میں یوں بیان کیا گیا ہے قیل لکل خارج من الدین الی دین آخر صابی، یعنی ایک دین سے نکل کر دوسرے دین میں داخل ہونے والے کو صابی کہتے ہیں۔ چنانچہ قریش مکہ میں سے جو شخص اسلام قبول کر لیتا اسے یہ لوگ صابی کہتے تھے، کیونکہ ان کی نظر میں اس نے اپنے آبا کے دین کو چھوڑا اور دوسرے دین یعنی اسلام کو قبول کر لیا۔ بہرکیف آگے چلتے ہیں۔ من جو آمن ایمان لائے باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور روز آخرت پر، وعمل صالحا اور نیک عمل کرے، فلہم تو ان کے لیے، اجرہم ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس۔ ناظرین، لفظ نمبر 8 سے لفظ نمبر 15 تک جو الفاظ آئے ہیں ان کے معنی اور مفاہیم آپ کی خدمت میں بار بار پیش کیے جا چکے ہیں، اس لیے ان کی مزید تفصیل پیش کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہے، اس لیے کہ لفظ بار بار آتے رہتے ہیں اور ہم نے بار بار پچھلی قسطوں میں بھی پیش کر دیا ہے۔ ان الفاظ سے مل کر جو آیت کا حصہ بنا ہے وہ یہ ہے من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم، اور اس کا مطلب ہے جو اللہ اور روز قیامت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو ایسے لوگوں کو ان کے اعمال کا صلہ اللہ کے ہاں ملے گا اور ان کو نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے، یعنی غمگین ہوں گے۔ آپ اس ترجمے کو مندرجہ بالا الفاظ یعنی لفظ 8 سے لے کر لفظ 15 کے سامنے رکھ کر بآسانی ان کے مفاہیم کو سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ ان الفاظ کے مفاہیم آپ کے سامنے بار بار آتے رہے ہیں۔ ولا خوف اور نہ کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا اور نہ، ہم وہ، یحزنون غمگین ہوں گے۔
ان الفاظ کے مفاہیم بھی کئی بار آپ کے سامنے آ چکے ہیں، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یعنی اور نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب علماء کرام کی تفسیری نوٹس دیکھیں گے کہ کیا فرمایا جاتا ہے، کیا تفسیر پیش کی جاتی ہے اس آیت کے حوالے سے۔ مولانا محمد مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ ان الذین آمنوا کی ضمن میں ارشاد فرماتے ہیں اس قانون میں بظاہر مسلمانوں کی ذکر کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ تو مسلمان ہے ہی، لیکن اس سے کلام پاک میں خاص بلاغت اور مضمون میں ایک خاص وقعت پیدا ہو گئی ہے۔ اس کی ایسی مثال ہے کہ کوئی حاکم یا بادشاہ کسی ایسے ہی موقع پر یوں کہے کہ ہمارا قانون عام ہے، کوئی موافق ہو یا مخالف، جو شخص بھی اطاعت کرے گا مورد عنایت ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ موافق تو اطاعت کر ہی رہا ہے، سنانا تو اصل میں مخالف کو ہے، لیکن اس میں نکتہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کو جو موافقین پر عنایت ہے سو اس کی علت ان سے کوئی ذاتی خصوصیت نہیں بلکہ ان کی صفت موافقت پر مدار ہے۔ ہماری عنایت کو اگر مخالف بھی اختیار کر لے وہ بھی اس موافق کے برابر ہو جائے گا، اس لیے مخالف کے ساتھ موافق کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ معارف القرآن جلد اول میں اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں آپ۔ حافظ صلاح الدین یوسف لکھتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو یقیناً ابتداءً دین حق کے پیرو رہے ہوں گے ابتدا میں، اسی لیے قرآن میں یہودیت و نصرانیت کے ساتھ لیکن ان سے الگ کر کے ایک جماعت کی حیثیت سے ان کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن بعد میں ان کے اندر فرشتہ پرستی، ستارہ پرستی یا کسی دین کے پیرو نہ رہے، اس لیے لامذہب یا بے دین لوگوں کو صابی کہا جانے لگا۔ اس میں جو صابی کا لفظ ہے ظاہر سی بات ہے کہ یہودیت کے بارے میں آپ جانتے ہیں یہود کون ہے، اور عیسائی نصرانی کون ہے آپ جانتے ہیں، تو صحابی کون ہے؟ صحابی کو آپ اس انداز میں سمجھ سکتے ہیں کہ جو ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، کوئی سورج کی پوجا کرتا ہے، یا پھر کوئی مانتا ہی نہیں ہے کہ خالق کون ہے، اللہ کو مانتا ہی نہیں، بے دین لوگ، لامذہب لوگ جس کو کہا جاتا ہے۔ احسن البیان میں تفسیر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین آج کے دور میں ہم کمیونسٹوں کو صحابی کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ لوگ کسی مذہب کے قائل نہیں ہوتے۔ کہتے ہیں نا کمیونسٹ کی کتنی پارٹیاں ہیں ہمارے یہاں پر، البتہ یہ اتنی رعایت ضرور کرتے ہیں کہ اپنے پیچھے چلنے والے لوگوں کے لیے یہ گنجائش ضرور رکھتے ہیں کہ چاہے تو اپنی پرائیویٹ زندگی میں جس مذہب کو چاہے اختیار بھی کر لیں اور اس کی پیروی بھی کر لیں، لیکن ان کو اجازت نہیں ہوگی کہ اجتماعی زندگی میں وہ کسی مذہب کی تعلیمات کو بیچ میں لائیں۔ اسی طرز فکر کی بنیاد پر انہوں نے روس میں ایک نظام بھی کھڑا کیا اور کئی سال تک حکومت بھی کی۔ اول تو یہ سخت ترین ڈکٹیٹرشپ کی شکل اختیار کر گئی، اور دوسرے ان کی حکومت کو زیادہ عرصے تک ثبات حاصل نہ ہو سکا۔ بے دین قیادت و سیادت کا بالآخر ہی انجام ہوتا ہے، جیسے آج چائنا کر رہا ہے۔ ہمارے بھارت ملک میں بھی کئی کمیونسٹ پارٹیاں ہیں، کئی لوگ ہیں۔ اسی طرح حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون کی ضمن میں اپنے تفسیر ماجدی میں لکھتے ہیں خوف و اندیشہ کا تعلق مستقبل سے ہے اور غم و حزن کا ماضی سے، یعنی اہل ایمان کو نہ اپنے ماضی پر حسرت ہوگی نہ اپنے مستقبل کی طرف سے اسے تشویش ہوگی۔ اسی طرح مولانا عبدالحی فاروقی لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں نام، خاندان اور نسل کی بڑائی کی غلط فہمی کو دور کیا اور یہ اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نام اور لقب کوئی چیز نہیں، اور نہ اس کے یہاں کسی مخصوص نسل یا قوم کے خاندان عزت اور امتیاز قابل اعتبار ہے۔ لوگ خواہ کسی نسل یا قوم سے تعلق رکھتے ہوں، خواہ ان کا لقب کچھ بھی ہو، ان کی نجات کے لیے دو باتیں ضروری ہیں، ایک یہ کہ وہ اللہ اور آخرت کو دل سے مانیں، اور دوسرے یہ کہ نیک کام کریں۔ اللہ کو مانیں گے تو اس کے احکام کو بھی مانیں گے، اللہ کے احکام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے معلوم ہوئے، اس لیے رسول کا ماننا اس میں شامل ہے۔ آخرت کو مانیں گے تو عذاب اور ثواب کو بھی مانیں گے۔ درس قرآن جلد اول میں جو حضرت مولانا عبدالحی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے وہاں جا کر کے آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر کیا کہتے ہیں؟ ابن کثیر اس آیت کی تفسیر میں یوں رقم تراز ہیں کہ یہاں جو لوگ نیک تھے ان کے ثواب کا بیان ہو رہا ہے۔ نبی کی تابعداری کرنے والوں کے لیے بشارت تا قیامت ہے کہ نہ مستقبل کا ڈر، نہ یہاں حاصل نہ ہونے والی اشیاء کا افسوس و حسرت۔ 10ویں سورۃ سورہ یونس کی آیت نمبر 62 میں ارشاد فرمایا گیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یعنی اللہ کے دوستوں پر کوئی خوف و غم نہیں۔ وہ فرشتے جو مسلمان کی روح نکلنے کے وقت آتے ہیں یہی کہتے ہیں
یہ بات 41ویں سورہ فصلت کی 30ویں آیت میں بھی موجود ہے۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، یعنی تم ڈرو نہیں، تم اداس نہ ہو، تمہیں ہم اس جنت کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، وعدہ کیا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے سے پہلے جن ایمان والوں سے ملا تھا، ان کی عبادت اور نماز روزے وغیرہ کا ذکر کیا تو یہ زیر تفسیر آیت اتری جو اس وقت آیت آپ لوگوں کے سامنے پیش کی گئی۔ ابن ابی حاتم میں یہ روایت کی ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت سلمان نے ان کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہ نمازی، روزہ دار، ایماندار اور اس بات کے معتقد تھے کہ آپ مبعوث ہونے والے ہیں، یعنی یہود۔ آپ نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے کیونکہ انہوں نے ابھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا نہیں ہے۔ حضرت سلمان کو اس سے بڑا رنج ہوا، وہی یہ آیت نازل ہوئی، لیکن یہ واضح رہے کہ یہودیوں میں سے ایماندار وہ ہے جو تورات کو مانتا ہو اور سنت موسیٰ علیہ السلام کا عامل ہو، لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں تو ان کی تابعداری نہ کرے تو پھر یہ بے دین ہو جائے گا۔ اسی طرح نصرانیوں میں سے ایماندار وہ ہے جو انجیل کو کلام اللہ مانے، شریعت عیسوی پر عمل کرے، اور اگر اپنے زمانے میں پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پالے تو آپ کی تابعداری اور آپ کی نبوت کی تصدیق کرے۔ اگر اب بھی وہ انجیل کو اور اتباع عیسوی کو نہ چھوڑے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہ کرے تو پھر وہ ہلاک ہوگا، یعنی وہ بے دین ہوگا۔ ابن ابی حاتم۔ اسی طرح سدی نے یہی روایت کی ہے، اور سعید ابن جبیر بھی یہی فرماتے ہیں، حضرت سعید ابن جبیر۔ مطلب یہ ہے کہ ہر نبی کا تابعدار، اس کا ماننے والا ایماندار اور صالح ہے اور اللہ کے ہاں نجات پانے والا، لیکن جب دوسرا نبی آئے اور اس سے انکار کرے تو کافر ہو جائے گا۔ قرآن کی ایک آیت تو یہ ہے کہ جو آپ کے سامنے ہے، اور دوسری وہ آیت یعنی تیسری سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 میں ہے، جس میں بیان ہوا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یعنی جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا طالب ہو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ ناظرین، ان دونوں آیتوں میں یہی تطبیق ہے، کسی شخص کا کوئی عمل، کوئی طریقہ مقبول نہیں تا وقت یہ کہ وہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہ ہو۔ اب آخر میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 میں موجود حکمت و بصیرت کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ سے اجازت لیں گے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ اسلام کی دعوت عام اور عالمگیر ہے، تمام فرقے اور ٹولے خود ساختہ ہیں اور ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی، سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ آج دنیا بھر میں مسلمان اسی فرقہ بندی کے سبب ذلیل و خوار ہو رہا ہے، اور ہمارے ملک میں بھی ملت اسلامیہ کو یہی فرقہ بندی کا مرض اندر ہی اندر سے کھوکھلا کیے جا رہا ہے۔ اور نمبر 2 یہ ہے کہ آخرت میں کامیابی صرف ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر ہوگی، وہاں کوئی سفارش، کوئی عمارت بجز نیک اعمال کے کام نہیں آئے گی۔ جی ہاں ناظرین، یہاں پر وقت ہو چلا ہے، مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ پھر حاضر ہوگی آپ لوگوں کے سامنے۔ آپ بھی دیکھیں، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں، ادارے کو مضبوط کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہ